مذہب حق اہل بیت علیہ السلام اور اہل بیت کے خلاف ہمیشہ سازشیں ہوتی رہیں۔ انہی سازشوں میں سے ایک سلسلہ پاکستان میں شروع ہوا کہ جو لاہور کے ایک مدرسے عروۃ الوثقیٰ کی جانب سے ہے، کہ جس کے سربراہ آغا جواد نقوی ہیں، اور یہ ہم پہلے بھی بتا چکے کہ وہ در حقیقت دیوبندی مکتب فکر سے تعلق رکھتے تھے، بعد میں تشیع کی جانب آئے اور اب دوبارہ غلط نظریات پھیلا رہے ہیں، لہٰذا اس جانب توجہ دینا تمام مومنین کی ذمہ داری ہے۔ مختلف طریقوں سے مذہب حق اہل بیت پر وہاں سے حملے ہوتے رہے، اور یہی وجہ ہے کہ ان کے کلپس اس وقت دشمنان اہل بیت اور خصوصاً دیوبندی اور سلفی اپنے فائدے کے لیے چلاتے ہیں۔ اس مدرسے سے ایک حملہ ہوا حضرت مختار رضوان اللہ تعالی علیہ کی ذات مقدس پر، اور اس حملے کو خود بھی ان صاحب نے انجام دیا اور ان کے طرفداروں نے بھی، اور مدرسے میں بھی بعض لوگوں کو بلوا کر ان کی شخصیت پر حملہ کرایا گیا، حتیٰ ان کے مدرسے میں ان کو کافر بھی کہا گیا، مرتد بھی کہا گیا۔ اب قوم تیار ہو جائے کہ ان کے مدرسے سے اب حملہ ہونے والا ہے جناب حضرت مالک اشتر رضوان اللہ تعالیٰ علیہ پر۔ وہ کس طرح سے، تو وہ ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم توجہ دلائیں کہ کبھی وہاں پر شیرانی صاحب کو بلایا جاتا ہے اور حکیم الامت کا لقب دیا جاتا ہے، تو کبھی زاہد الراشدی کہ جو شیعوں کو کافر سمجھتے ہیں، اور ان کے والد نے بھی شیعوں کے کفر پہ کتاب لکھی اور ان سے وہاں نماز پڑھائی گئی۔ اتحاد بلا شک بہت ضروری ہے، لیکن اتحاد ان سے ہوگا کہ جو ایک دوسرے کو مسلمان سمجھتے ہوں گے۔ وہاں پر ایک شخص کو عارف بنا کر لایا جا رہا ہے، اور بعض ہمارے نوجوان دھوکہ کھاتے ہیں کہ جی یہ ایک اچھے نقاد ہیں ادبیات کے یا اردو کے بعض موضوعات، اور ان کا نام ہے احمد جاوید، اور ان کو اس جامعۃ العروۃ الوثقیٰ نے کام دیا ہے کہ اپنے مدرسے کے طالب علموں اور علماء کے نظریات کو خراب کریں، اور اسی طریقے سے ان کو دعوت دی گئی ہے کہ یونیورسٹی کے طالب علموں کے نظریات کو خراب کریں۔ وہ جو ان کے مد نظر ہے کہ انشاءاللہ ایک پوری کلاس تشکیل پائے، وہ ہم کوشش کریں گے جلدی ہی انشاءاللہ جوان بھی اس میں شامل ہوں کچھ، تاکہ ہم یہی مجلس اس کو بڑھائیں گے بھی، ہم اور بھی انشاءاللہ 7 دوست شامل کریں گے، پھر اسی میں سے وہ طبقہ نکل آئے گا جو آپ کے ساتھ جڑ جائے گا اور جسے آپ تیار کریں گے اس اپنے کام کے لیے۔ میں تو ان سے عرض کیا تھا کہ ہم یہ شعبہ ابھی انہوں نے پورا جامعہ دیکھا نہیں ہے، لائبریری ہے، بہت کچھ ہے، تو ہم یہ حصہ آپ کے ہی سپورٹ کر دیتے ہیں، آپ ہی یہاں آئیں اور یہ فیکلٹی قائم بھی کریں، اور اس کے دیگر لوازمات بھی ہم خدمت گزار کے طور پر حاضر ہوں گے انشاءاللہ سب کچھ فراہم کرنے۔ اور ان کے نظریات کو خراب کرنے کے لیے آغا جواد نقوی نے اپنی تقاریر میں فرمایا کہ ہم یہ مدرسہ آپ کے سپرد کرتے ہیں اور آپ یہاں پر آ کر عرفان بڑھائیں۔ تو سب سے پہلے ہم توجہ دلائیں کہ آپ کے سامنے 2 فوٹوز آئیں گی کہ تعارفی علمی نشست علامہ احمد جاوید صاحب، اسی طرح سے کس کے لیے ہے، یہ اساتید و طلباء جامع عروۃ الوثقیٰ۔ تو یہاں پر جو علماء بیٹھے ہیں، اور پھر دوسری فوٹو آپ کے سامنے ہے تعارفی و علمی نشست علامہ احمد جاوید صاحب اساتید و طلباء جامع عروۃ الوثقیٰ۔ تو یہاں پر ہم توجہ دلائیں کہ جو علماء یہاں پر بیٹھے ہیں، اور ان میں سے بعض تو سفید ریش ہیں، ان کو اپنی آخرت کا خیال نہیں ہے، اس مدرسے سے گمراہی پھیل رہی ہے، اور ایسے افراد سے یہ عرفان پڑھیں گے کہ جن کے مذہب اور مکتب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صحیح معنی میں معرفت نہیں ہے۔ ہم ظاہر اہل سنت کو مسلمان سمجھتے ہیں، لیکن وہ معرفت جو اہل بیت علیہ السلام نے دی، اس کا 1% بھی ان کے ہاں نہیں ہے، اور وہ کس قسم کی معرفت ہے وہ ہم بعد میں توجہ دلائیں گے۔ قوم بھی متوجہ رہے کہ اس مدرسے کے جو علماء یا طالب علم یا طالبات ہوں تو ان سے مجالس نہ پڑھوائیں۔ کیوں کہ یہ لوگ لالچ دے رہے ہیں پبلک کو کہ جی ہم آپ سے کوئی معاوضہ نہیں لیتے، در حقیقت ان لوگوں کو معاوضہ کہیں اور سے مل رہا ہے، اور بالآخر یہ بھی معاوضہ لے رہے ہیں، لیکن ہم مومنین سے اہل بیت علیہ السلام کی خدمت اور ان کی تعلیمات کو بیان کرنے کا نہیں، بلکہ مومنین کو اہل بیت علیہ السلام سے دور کرنے کا، اور شیعت کے بارے میں ان کو شک میں اور شبہات میں مبتلا کرنے کا معاوضہ لے رہے ہیں۔ لہٰذا مومنین متوجہ رہیں کہ اگر کسی کے یہاں کوئی مجلس پڑھنے والا نہ ہو تو وہ بے شک 1 نوحہ یا 2 یا 4 یا 5 پڑھوا کر مجلس کو مکمل کریں، اور بلا شک انہیں ثواب ملے گا، لیکن اس قسم کے غلط افراد کو نہ بلائیں۔ اب بعض لوگ متاثر ہیں ان احمد جاوید صاحب سے کہ یہ نقاد ہیں، تو یہ ذہن میں رہے کہ مولوی عبدالحق کو بھی نقاد کہا جاتا تھا، کہ جن کو بابا اردو کہا جاتا ہے، اور یہ وہ شخص ہے کہ جو اتنا گرا ہوا شخص تھا کہ اس نے خوب تعریف کی اس کتاب کی کہ جس کا نام تھا خلافت معاویہ رضی اللہ و یزید رحمت اللہ، اور اس کتاب کا لکھنے والا تھا محمود احمد عباسی، اور علماء اہل سنت بھی اس کے خلاف ہیں۔ اس کتاب پر پابندی بھی لگی تھی 1960s میں، اور بعد میں یہ پابندی ہٹی بھی، تو یہ آپ تقریر پڑھ سکتے ہیں کہ اس شخص نے کتنی تعریف کی ہے اس دشمن اہل بیت کی۔
تو یہاں پر کبھی دھوکہ نہ کھائیں کہ یہ جی نقاد ہیں، یہ قابل آدمی ہیں۔ اول تو نہ یہ قابل آدمی ہیں، اور نقاد تو کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ دیکھنا یہ چاہیے کہ اس کی علمی حیثیت کیا ہے، یہ آیا اسلام کے بارے میں کوئی بات کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، خصوصاً اہل بیت علیہم السلام کے بارے میں۔ اب یہ شخص کہ جس کو مدرسہ عروۃ الوثقیٰ میں عرفان پڑھانے کے لیے لایا جا رہا ہے، اور جو ہم نے توجہ دلائی کہ اب اس مدرسے سے حملہ ہوگا حضرت مالک اشتر پر، تو اس بات کو ہم نے بغیر کسی دلیل کے نہیں کہا ہے، کیونکہ اس شخص کو بلایا جا رہا ہے، اس کا کیا نظریہ ہے حضرت مالک اشتر کے بارے میں، تو وہ آپ کے سامنے اس شخص کی کتاب ہے کہ جس کا نام ہے آندھی کا رجز۔ اس کی فہرست آپ کے سامنے ہے، تیسرے امام کی منقبت، اور تیسرے امام کی منقبت سے کون سے امام مراد ہیں تو یہ واضح ہو جائے گا۔ تو صفحہ نمبر 101 پر ہے تیسرے امام کی منقبت۔ یہ تیسرا امام انہوں نے کہا ہے اپنے تیسرے سیاسی خلیفہ جناب عثمان کو۔ اب یہ ذہن میں رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مولا امیر المؤمنین کے لیے بھی فرمایا، اور خصوصاً امام حسن و امام حسین علیہم السلام کے لیے الحسن والحسین امامان، لیکن ان لوگوں کے منہ سے امام حسن و امام حسین علیہم السلام کے بارے میں امام نہیں نکلتا، بلکہ بڑے سنبھل کے کہتے ہیں حضرت حسن اور حضرت حسین، اور باقی کسی کے بارے میں بھی امام کہہ سکتے ہیں، حتیٰ شاہ سعود کے بارے میں۔ اب ان سیاسی خلفاء کو کبھی بھی امام نہیں کہا گیا، لیکن یہ ان کو امام کہہ رہے ہیں، اور آگے بھی جا کر بہت زیادہ عجیب و غریب فضائل بیان کر رہے ہیں اور توہین کر رہے ہیں، خصوصاً حضرت مالک اشتر کی۔ تو پھر اس کے بعد دوسری لائن آپ کے سامنے ہے کہ اس میں مولا کہہ رہے ہیں، اور ان کی آواز کو کہہ رہے ہیں کہ وہ قرآن کے ہم پلہ اور قرآن کے ہم لہن ہے۔ اب یہ کس آیت سے دلیل لا رہے ہیں یا کس روایت سے لا رہے ہیں، تو یہ جاننا چاہیے کہ یہ شخص بالکل ایک منحرف شخص ہے۔ تیرا ہاتھ رسول اللہ کا ہاتھ ہے، تو یہاں پر بھی سوال ہوگا کہ کسی روایت میں بھی اس قسم کی کوئی بات نہیں ہے۔ پھر حضرت مالک اشتر کے لیے یہ شخص یہ فرماتے ہیں، مالک اشتر کی خبیث تلوار قرآن کے حلقوم پر گری تھی۔ تو یہاں پہ کہا جائے کہ جناب عثمان کا حلق کب سے جو ہے وہ قرآن کا حلق ہو گیا، اور وہ کب سے قرآن ہو گئے۔ اور پھر جناب مالک اشتر کے لیے کہتے ہیں اس شیطان کی ضرب نے، یعنی حضرت مالک اشتر کی تلوار کو خبیث تلوار کہا کیونکہ مولا علی کا دفاع کرتی تھی وہ تلوار، اور انہیں شیطان کہا کیونکہ وہ مولا علی کا دفاع کرنے والے تھے۔ ابو القاسم کے دست مبارک کو گزند پہنچائی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ہے ابو القاسم، تو اپنے سیاسی خلیفہ کو ان کا ہاتھ کہا، جبکہ یہ کسی بھی صورت کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے۔ پھر صفحہ نمبر 102 میں بھی بہت زیادہ عجیب و غریب باتیں کی ہیں، لیکن ہم فقط ایک ہی موضوع کی جانب توجہ دلائیں، اور اسماعیل کی وراثت کو اپنی عفیف گرفت سے نکلنے نہ دیا، یعنی جناب عثمان کے پاس وراثت تھی حضرت اسماعیل کی۔ پھر 103 میں دوبارہ کہتے ہیں اے عثمان اے امام مظلوم۔ اب یہاں پہ دیکھیں اے امام مظلوم امام حسین علیہ السلام کو کہا جاتا ہے، لیکن انہوں نے ان کے لیے استعمال کیا، اور پھر کہا اے وارث اسماعیل، جبکہ کسی بھی روایت سے ان کے کسی بھی خلیفہ کو وارث اسماعیل یا وارث انبیاء نہیں کہا گیا، لیکن انہوں نے یہاں پر یہ غلو کیا۔ اب یہ شخص آ کر تربیت کرے گا ان علماء کی کہ ان علماء کو بھی ہم خوف دلائیں کہ فقط گھر کے لیے اور تھوڑے سے پیسوں کے لیے اپنی آخرت کو خراب نہ کریں، اپنے اولاد کے ایمان کو خراب نہ کریں، خداوند تبارک و تعالیٰ پر توکل کریں۔ بہت سارے علماء ہیں کہ جو اس پاکستان میں یا دنیا بھر میں رہ رہے ہیں، مشکل سے زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ فقط ایک گھر کے لیے اور چند پیسوں کے لیے اور گائے کے دودھ کے لیے اپنے ایمان کو برباد نہ کریں، جیسا کہ بعض وہاں کے اساتید نے خود بتایا کہ گائے کا دودھ زبردستی دیا جاتا ہے، جس کا پیسہ بھی تنخواہ میں سے کاٹ لیا جاتا ہے۔ تو زبردستی گائے کا دودھ بھی دیا جا رہا ہے، تو زبردستی جو ہے وہ آپ کا ایمان بھی لیا جا رہا ہے۔ اب یہ جو داستان بنائی گئی ہے مولا امیر المؤمنین پر قتل کو ڈالا گیا تیسرے سیاسی خلیفہ جناب عثمان کا، تو یہ در حقیقت ایک سازش تھی۔ جناب عثمان کا قتل کس کے حکم سے ہوا، تو تاریخ طبری جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 59 و 60 آپ کے سامنے ہے، اور اس میں یہ بات واضح ہے کہ جناب عائشہ سے کہا ایک صحابی نے، آپ تو پہلے کہا کرتی تھی کہ اس ناصر عثمان رضی اللہ کو قتل کر دو، یہ کافر ہو چکا ہے۔ تو یہاں ہم توجہ دلائیں کہ جناب عثمان کفر کا ذکر فرماتی تھیں جناب عائشہ، اور نسبت دیتی تھیں ایک لمبی داڑھی والے یہودی سے کہ جس کا نام تھا ناصل، اور فرماتی تھیں اقتلوا ناصل فقد کفر، کہ یہ شخص جو ہے وہ ناصل یعنی جناب عثمان کو کہتی تھیں، اور کہتی تھیں کہ اسے قتل کر دو، یہ کافر ہو گیا ہے۔ تو پس اسلام میں تکفیر کا جو سلسلہ ہے وہ گو کہ خالد ابن ولید نے شروع کیا، جناب مالک ابن نویرہ کو کافر کہہ کے قتل کیا، لیکن جناب عائشہ بھی اسی روش پر چل رہی تھیں، اور انہوں نے تو قیامت ہی ڈھا دی کہ تیسرے سیاسی خلیفہ کو کافر کہہ دیا۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے جنگ کا سلسلہ شروع کیا کہ خود ہی قتل کروایا،
اور پیج نمبر 60 اور 61 آپ کے سامنے ہے، تو پیج نمبر 61 کو ہم نے ہائی لائٹ کیا ہے۔ اس کے بعد حضرت عائشہ مکے لوٹیں اور مسجد کے دروازے پر پہنچ کر سواری سے اتریں اور حتیم جانے کا ارادہ کیا۔ وہاں ان کے لیے پردہ کرایا گیا اور ان کے پاس لوگ آ کر جمع ہو گئے۔ حضرت عائشہ نے لوگوں سے فرمایا، عثمان مظلوم قتل کر دیے گئے اور خدا کی قسم ان کے خون کا مطالبہ ضرور کروں گی۔ لیکن یہ سب کچھ انہوں نے کب کیا کہ جب مولا امیر المؤمنین کو لوگوں نے خلیفہ تسلیم کیا تو اس کے بعد انہوں نے پیترا بدلا، کیونکہ یہ سمجھتی تھیں کہ طلحہ کو خلیفہ بنا دیا جائے گا۔ لیکن جیسے ہی پتہ چلا کہ عثمان قتل ہو گئے، گو کہ ان کے حکم سے قتل ہوئے، لیکن اب انہوں نے مولا امیر المؤمنین پر قتل عثمان کی ذمہ داری ڈال دی۔ آپ کے سامنے تاریخ طبری جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر ہے 409، اور وہاں پر نیلے سے ہم نے ہائی لائٹ کر دیا ہے لقد کنتی تقولین اقتلوا الناصل فقد کفرا، کہ آپ کہتی تھیں کہ اس ناصل کو قتل کر دو کہ یہ کافر ہو گیا ہے۔ اب یہاں پر ہم توجہ دلائیں، تیسرے سیاسی خلیفہ جناب عثمان کا قاتل سودان بن حمران تھا کہ جسے وہیں قتل کر دیا گیا تھا۔ جناب عائشہ اور معاویہ نے یہ چال چلی تھی کہ تیسرے خلیفہ کے قتل کو مولا امیر المؤمنین اور ان کے اصحاب خاص پر ڈالا جائے، اور اسی چال کا اس زمانے میں کام انجام دے رہے ہیں بہت سارے علماء اہل سنت، اور انہی میں سے ایک ہیں احمد جاوید، اور یہی احمد جاوید آ کے نظریات خراب کریں گے اس جامعۃ العروۃ الوثقیٰ کے۔ اب ایک ہماری گزارش ہے پنجاب کے شیخ فیملی کے افراد سے کہ جو بعض ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، تو یہ ہم کہیں گے کیوں اپنی بچوں کے ایمان کو آپ خراب کر رہے ہیں اور اپنے آباء و اجداد کی محنتوں پر پانی پھیر رہے ہیں، اور اس گناہ کے کام میں آپ لوگ کیوں شریک ہو رہے ہیں، آپ سے اس کا حساب ہوگا۔ اسی طرح سے وہ افراد جو آغا جواد نقوی کے ارد گرد ہیں، چاہے وہ ان کے دوست ہوں، احباب ہوں، شاگرد ہوں یا اساتید ہوں، یا ان کے اقدامات بھی کہ جو اپنی آخرت کو خراب کر رہے ہیں، اپنی جاب کو چھوڑ کر اس وقت اس بڑے کارخانے میں لگ گئے ہیں، تو اس کارخانے سے سوائے آپ کی آخرت خراب ہونے کے کچھ نہیں ہوگا، اور افسوس کا نام یہ ہے کہ وہ بھی کسی آبدی ہی فیملی سے ہیں۔ تو آپ کے سامنے تاریخ ابن کثیر جلد نمبر ہے 7، اور یہاں پر واضح لکھا ہے سودان بن حمران تلوار لے کر آگے بڑھا تو حضرت نائلہ نے اسے روکا تو اس نے آپ کی انگلیاں کاٹ دیں، تو آپ نے منہ پھیر لیا، تو اس نے اپنا ہاتھ آپ کے سرین یعنی کولے پر مارا اور کہنے لگا یہ تو بڑے سرین والی ہے، یعنی بڑے کولے والی ہے، اور اس نے تلوار مار کر حضرت عثمان کو قتل کر دیا، اور حضرت عثمان کے غلام نے آ کر سودان کو تلوار ماری اور اسے قتل کر دیا۔ تو یہاں پر یہ بات واضح ہو گئی کہ سودان بن حمران کہ جو حملہ کرنے والوں میں سے تھا، وہ در حقیقت خود جناب عائشہ و طلحہ اور زبیر کا آدمی تھا، کیونکہ حضرت عائشہ نے لوگوں کو ورغلایا تھا جناب عثمان کے خلاف، اور فرماتی تھیں کہ اس ناسل کو، اس یہودی کو قتل کر دو، یہ کافر ہو گیا ہے۔ لیکن جیسا کہ ہم نے توجہ دلائی کہ بعد میں ان لوگوں نے جھوٹ بول کر مولا امیر المؤمنین اور جو جتنا صحابی ان کے قریب تھا اس کو قتل میں شامل کیا، کیونکہ جناب حضرت مالک اشتر مولا امیر المؤمنین کے کمانڈر تھے، لہٰذا ان کی شخصیت کو زیادہ خراب کیا گیا، اور اسی طرح سے جناب محمد ابن ابو بکر کی شخصیت کو خراب کیا گیا، کیونکہ وہ پہلے سیاسی خلیفہ جناب ابو بکر کے بیٹے ہوتے ہوئے مولا امیر المؤمنین کے طرفدار تھے۔ یہی والا موضوع آپ کے سامنے البدایہ والنہایہ جلد نمبر 10 میں آپ کے سامنے بیان کر دیتے ہیں۔ علوی کی عبارت ہے اور نیلے سے اور ریڈ سے ہم نے ہائی لائٹ کر دیا ہے۔ اب یہ جو جھوٹ بولا ان لوگوں نے اور مولا امیر المؤمنین کو بدنام کیا، اس کا ذکر ہے المصنف میں۔ تو عربی عبارت آپ کے سامنے ہے، مصنف ابن ابی شیبہ اور جلد نمبر ہے 9 اور صفحہ نمبر ہے 144 اور حدیث نمبر ہے 31353۔ محمد ابن سیرین فرماتے ہیں کہ میرے علم کے مطابق حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت سے پہلے لوگوں نے ان پر حضرت عثمان کے قتل کی تہمت نہیں لگائی، جب ان کے ہاتھ پر بیعت ہوئی تو لوگوں نے ان پر حضرت عثمان کے قتل کی تہمت لگا دی۔ تو یہ ایک تہمت تھی مولا امیر المؤمنین پر بھی، اور یہ پلاننگ تھی جناب عائشہ کی جنگ کرنے کے لیے، کیونکہ ان کو حسد ہو رہا تھا کہ جس کو خلیفہ بنانے کے لیے میں نے جناب عثمان کو قتل کرایا، کافر قرار دیا، کیونکہ وہ اپنے کزن کو طلحہ کو خلیفہ بنانا چاہتی تھیں، تو وہ پلاننگ میں ہار گئی تھیں۔ اور پھر اسی پلاننگ کا اگلا حصہ تھا جنگ صفین کی صورت میں کہ جو معاویہ نے انجام دیا۔ اب یہاں پر ہم بتاتے چلیں کہ کیا مقام ہے جناب حضرت مالک اشتر کا، تو ثواب الاعمال شیخ صدوق کی کتاب آپ کے سامنے ہے اور صفحہ نمبر ہے 247، اور باب کا عنوان ہے کہ مولا امیر المؤمنین سے جو لوگ نفرت کرتے ہیں اور انہیں برا کہتے ہیں اور ان کے بارے میں شک کرتے ہیں، ان کے لیے کیا عقاب ہوگا۔ اور اس سلسلے کی چوتھی روایت ہے جو صفحہ نمبر 247 پر ہے
کہ جسے ہم نے ہائی لائٹ کر دیا ہے، ان ابی عبداللہ علیہ السلام قال لیس الناسب من نسب لنا اہل البیت لأنك لم تجد رجلا يقول ان ابغض محمد و آل محمد، کہ ناسبی صرف وہ نہیں ہے کہ جو ہم اہل بیت علیہ السلام سے نفرت کا اور دشمنی کا اظہار کرے، کیونکہ تم کسی کو نہیں پاؤ گے کہ جو اتنا کھل کے کہہ سکے کہ میں بغض رکھتا ہوں محمد و آل محمد سے۔ وَلَكِنَّ النَّاسِبَ مَن نَسَبَ لَكُمْ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّكُمْ تَتَوَلَّوْنَ وَأَنَّكُمْ مِنْ شِيَّتِنَا، لیکن ناسبی وہ بھی ہے، اور ناسبی وہ ہے کہ جو تم لوگوں سے یعنی شیعوں سے، اور اس زمانے میں مخاطب ہیں اپنے اصحاب سے، کہ تم سے نفرت کرے اور تم سے جنگ کرے یا تمہیں برا کہے، اور وہ یہ جانتا ہو کہ تم ہم سے محبت کرتے ہو اور ہمارے شیعہ ہو۔ آج بھی وہ لوگ کہ جو شیعوں کے مخالف ہیں وہ بھی در حقیقت ناسبی ہیں، کیونکہ وہ اسی وجہ سے مخالف ہیں کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کا نام لے رہے ہیں، اور جب کہ وہ لوگ اہل بیت علیہ السلام کا نام نہیں لیتے۔ ایک موضوع انشاءاللہ ان قریب ہم ڈسکس کریں گے کہ علماء اہل سنت نے کھل کے کہا ہے کہ اجماع اہل بیت، کہ جس میں علی و فاطمہ و حسن و حسین ہوں، یعنی اگر یہ اجماع کر لیں تو وہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے، لیکن اگر ایک شخص کے جس نے 2 منٹ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا ہو تو وہ حجت ہے۔ تو یہ یاد رکھیں کہ یہ اہل بیت کا نام لیتے ہیں، لیکن یہ مجبور ہیں نام لینے کے لیے، لیکن یہ ایک بڑی تعداد دشمن ہیں رسول آل رسول کے۔ اب آپ کے سامنے کتاب ہے خلاصۃ الاقوال فی معرفت الرجال، علامہ ہلی کی ہے، اور صفحہ نمبر ہے 276 اور 277، اور یہاں پر باب ہے جناب مالک کا۔ تو جس وقت جناب مالک کے لیے فرماتے ہیں مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کہ جب ان کی شہادت ہوئی تو بہت زیادہ انہوں نے افسوس فرمایا، اور فرمایا لقد کان لی کما کنت لرسول اللہ، کہ مالک میرے لیے ایسا تھا جیسے کہ میں رسول اللہ کے لیے۔ نہج البلاغہ آپ کے سامنے ہے، علامہ مفتی جعفر صاحب کا ترجمہ ہے، اور صفحہ نمبر ہے 817، کلمات القصار میں نمبر ہے 442، اور یہاں پر فرماتے ہیں، فرمایا مالک، اور مالک کیا شخص تھا، مالکن وما مالکن، خدا کی قسم اگر وہ پہاڑ ہوتا تو ایک کوہ بلند ہوتا، یعنی بہت ہی بلند پہاڑ ہوتا، اور اگر وہ پتھر ہوتا تو ایک سنگ گراں ہوتا، یعنی اگر وہ پتھر ہوتا تو انتہائی قیمتی ایک نگینہ ہوتا، کہ نہ تو اس کی بلندیوں تک کوئی سم پہنچ سکتا اور نہ کوئی پرندہ وہاں تک پر مار سکتا، یعنی اتنے بلند پہاڑ ہوتے کہ کوئی حیوان وہاں نہیں پہنچ سکتا تھا۔ یہ ایک محاورہ ہے کہ کوئی چیز وہاں نہیں پہنچ سکتی تھی، اور نہ کوئی پرندہ اتنی بلند پروازی کر سکتا تھا۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اہل سنت کے یہاں در حقیقت معرفت خداوند تبارک و تعالی بہت ہی معمولی درجے کی ہے۔ ظاہر ہے کہ ہم انہیں کافر نہیں کہتے، بلکہ بہت خرافاتی روایات ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں۔ اگر کسی کو معرفت چاہیے تو وہ صرف قرآن سے، اور قرآن کی بھی ان تفاسیر سے ملے گا جو اہل بیت علیہ السلام سے نقل ہوئی ہیں۔ آج کل بعض نادان شیعہ بھی یہ شور مچا رہے ہیں کہ فہم قرآن کے لیے روایات کی ضرورت نہیں ہے۔ ان سے کہا جائے کہ جہاں پر شبہ ہوتا ہے جسمانیت کا، بلا شک وہاں پر روایات اہل بیت علیہ السلام کے علاوہ کسی بھی طریقے سے ان روایات کو سمجھا نہیں جا سکتا۔ بس اگر معرفت خداوند تبارک و تعالیٰ چاہیے تو وہ قرآن سے ملے گی، وہ بھی کب کہ جب قرآن کو سمجھا جائے اہل بیت علیہ السلام سے۔ اور کہاں سے ملے گی معرفت خداوند تبارک و تعالیٰ؟ تعلیمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ کون سی تعلیمات؟ کہ جو اہل بیت سے ملے۔ اور کہاں سے سمجھا جائے گا قرآن؟ تعلیمات اہل بیت علیہ السلام سے۔ بہت ساری دعائیں ہیں کہ جن کو دنیا جانتی بھی نہیں ہے۔ اس وقت قم سے کئی جلدوں میں، تقریباً 15 جلدوں کے 20 جلدوں کے سیٹ کی صورت میں آیت اللہ ابتہی نے، اسی طرح سے آیت اللہ جواد قیومی نے معصومین علیہ السلام کی دعاؤں کو، جس طرح صحیفہ سجادیہ ہے امام زین العابدین علیہ السلام کی، اس طرح سے صحیفہ سجادیہ ثانیہ بھی انہوں نے تشکیل دی کہ جس میں اور بہت ساری دعائیں ہیں، اور تمام معصومین کے صحیفے بنائے ہیں، کیونکہ جتنی دعائیں محمد وآل محمد علیہ السلام سے دنیا کو ملی ہیں، اتنی دعائیں کسی بھی مذہب اور بلکہ تمام ادیان مل کے بھی نہیں لا سکتے۔ اور بلا شک بہترین قسم کی دعائیں موجود ہیں کہ جن میں سے اگر صرف دعائے جوشن کبیر کو اور دعائے مجیر کو ہی پیش کر دیا جائے تو کوئی بھی مذہب اسلامی اس کی مثال نہیں لا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ صحیفہ سجادیہ کو کراچی میں جناب ابو بکر کی دعاؤں کے نام سے چھاپا گیا تھا، کیونکہ ان سے کوئی بھی دعا نقل نہیں ہوئی ہے، تو اتنا انہیں احساس کمتری ہے کہ انہوں نے امام زین العابدین علیہ السلام کی دعا ہی کو چرا لیا تھا، ان کی دعاؤں ہی کو چرا لیا تھا۔ تو یہاں پر ہم بتاتے چلیں کہ
آپ کے سامنے صحیح بخاری، اور صحیح بخاری کا ایک اہم ترین موضوع ہے کہ جو صفحہ نمبر 156 157 پر ہے، حدیث نمبر ہے 6661 کہ جہنم کہے گی اور کچھ اور دے اور دے اور دے، تو پھر کیا ہوگا؟ حتی یضع رب العزت فیہا قدمہ فتقول قط و عزت کا۔ دوزخ ہمیشہ کہتی رہے گی کہ کچھ اور مزید، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا قدم اس میں رکھ دے گا۔ تو یہاں پر کون سی معرفت ملے گی ہمیں اس سیاہ ستہ سے یا جاوید احمد سے یا ابن عربی سے یا دوسروں سے، کہ جن کے مسلمات میں سے یہ ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ اپنی ٹانگ جہنم میں ڈالے گا۔ تو یہاں پر ہم عرض کریں کہ جو لوگ ہمیں جہنم میں ڈالتے ہیں کبھی بھی نہ ڈریں، وہ اپنے اللہ کی ٹانگ کو بھی جہنم میں ڈال چکے ہیں۔ اب یہ جو روایات ہیں انہی میں سے ایک عجیب و غریب روایات ہیں اہل سنت کے یہاں، کہ اہل سنت کا یہ مسلم عقیدہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو شکل ہے وہ ایک نوجوان لڑکے جیسی ہے، جس کی زلفیں بھی ہیں، جس کے بعض جگہ ہے گھنگریالے بال بھی ہیں، بعض جگہ یہ ہے کہ زلفیں کانوں تک یا اس سے نیچے تک ہیں، اور وہ جنت میں چل رہا ہے۔ تو یہ جو روایات ہیں ایسا نہیں ہے کہ یہ ضعیف ہیں، ان کو مانا جاتا ہے، لہٰذا بہقی نے اپنی کتاب اسماء اللہ و صفات میں جلد اول میں اس چیز کو واضح بیان کیا۔ ان روایات کو اس وقت ہم نہیں پڑھ رہے وقت کی کمی کی وجہ سے، کیونکہ یہ ساری وہ روایات ہیں کہ جنہیں ہم اردو میں پڑھ دیں گے۔ کنز العمال آپ کے سامنے ہے اور حدیث نمبر ہے 1152، اور اس میں ہے میں نے اپنے رب کو ایک نوجوان کی صورت میں دیکھا جس کے بال کانوں کی لوح تک آئے ہوئے تھے۔ 1153 میں ہے میں نے اپنے رب کو ایک نوجوان کی صورت میں دیکھا جس کے بال طویل اور شاداب تھے، سونے کے 2 جوتے پہنے ہوئے تھا، جوتے بھی پہنتا ہے ان کا اللہ، چہرے پر بھی سونے کی چادر تھی، یعنی ایک بنارسی شال بھی اور چادر بھی اوڑی ہوئی تھی، اور وہ چہرے تک آئی ہوئی تھی، یعنی وہ گھونگھٹ بھی لگاتا ہے۔ 1154 میں ہے میں نے اپنے پروردگار کو ایک نوجوان کی صورت میں فردوس کے حظیرہ، اب یہاں پر جو اصل روایت ہے وہ آ جائے گا حظیرۃ فی الفردوس، حظیرۃ الفردوس آئے گا، تو جنت میں دیکھا، اس پر ایک ایسا منور تاج تھا جو نظروں کو خیرہ کیے دے رہا تھا۔ اب آپ کے سامنے ہے کنز العمال، عربی متن ہے اور صفحہ نمبر ہے 228، تو یہاں پر روایات موجود ہیں، اور آخری روایت کے جس کا ہم نے ذکر کیا کہ رأیت ربی فی حظیرۃ من الفردوس فی صورت شاب علیہ تاج یلتمع البصر، کہ تاج اتنا چمک رہا تھا کہ وہ اللہ تاج بھی پہنتا ہے ان کا، کہ جو آنکھوں کو خیرہ کر رہا تھا۔ اب آپ کے سامنے کتاب ہے عواصم من القواسم لقاضی ابی بکر بن عربی کی، اور یہ علماء اہل سنت میں سے ایک مشہور اور معروف متکلم ہیں، اور وہ ایک بڑے عالم دین کا کہ جن کا نام تھا ابا یعلا محمد بن حسین الفراء، اور یہ حنابلہ کا رئیس تھا، کہاں پر؟ بغداد میں۔ اور وہ کیا کہتا تھا کہ جب اللہ کا ذکر ہوتا تھا کہ جو کچھ اللہ کی صفات بیان ہوئی ہیں اگر تم مجھ سے کہو یقولو الزمونی ما شئتم، جو چاہو تم مجھ سے منوا لو، فإنی التزمہ الا اللحی والعورہ۔ تو ان کا یہ عقیدہ تھا، خصوصاً سابقہ علماء اہل سنت کا، کہ جو پھر شیعوں اور خصوصاً اہل بیت علیہم السلام کی تعلیمات کی وجہ سے ان کو اس سے پیچھے ہٹنا پڑا، لیکن آج بھی اہل سنت اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ کو دیکھا جا سکتا ہے، اور وہ ایک نوجوان لڑکے کی صورت میں ہوگا، کہ جس کو عربی میں کہا جاتا ہے امرد، کہ روایات میں بعض جگہ بار بار آیا ہے شاب و امرد۔ تو یہ کیا کہتے ہیں کہ میں ہر چیز کو مانوں گا کہ سب کچھ اللہ کا ہے۔ اب یہاں پر آپ معاذ اللہ تصور کر لیں کہ ہر چیز اللہ کی ہے، سوائے کس چیز کے؟ الا اللحی والعورہ، ایک تو داڑھی نہیں ہے اس کی، اور کیا نہیں ہے؟ اس کی شرمگاہ نہیں ہے، معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ۔ لیکن یہ سب کچھ بتانا پڑتا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ میں سب کچھ مانوں گا سوائے اس کے کہ اس کی عورت نہیں ہے، یعنی اس میں تناسل نہیں ہے، معاذ اللہ۔ تو یہ عام طور پر عقائد تھے علماء اہل سنت کے۔ اب یہاں پر ہم بتاتے چلیں کہ جس عرفان کی بات ہو رہی ہے یہ عرفان اہل بیت نہیں ہے، یہاں پر جھوٹ بولا جا رہا ہے کہ عرفان سے مراد تعلیمات اہل بیت ہیں، اور اسی طریقے سے کہا جا رہا ہے عرفان سے مراد صحیفہ سجادیہ ائمہ کی دعائیں ہیں۔ نہ، یہ عرفان کہ جس کا یہ شخص ماہر ہے احمد جاوید، تو وہ اہل بیت کی دعائیں نہیں ہیں، وہ ابن عربی کے ماہر ہیں موصوف۔ ابن عربی کیا ہیں؟ تو یاد رکھیں کہ عجیب و غریب خرافات سے بھری ہوئی ان کی کتابیں ہیں، جن میں سے کچھ آپ کے سامنے بیان کر دیتے ہیں۔ ان کی کتاب ہے فصوص الحکم۔ فصوص الحکم جو ہے مختلف انبیاء کے بارے میں ان کے ابواب ہیں، اور اس میں سے ایک باب ہے کہ جس کی شرح آپ کے سامنے ہم بیان کر رہے ہیں، اور یہ ملا جامی کی شرح ہے فصوص الحکم کی۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو باب ہے تو وہاں پر فرعون کے بارے میں یہ فرماتے ہیں
کانا قرۃ عین لفرعون، کہ حضرت موسیٰ فرعون کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھے، بالایمان الذی اعطاہ اللہ عند الغرق، اسی ایمان کی وجہ سے جو ان کو ملا، اللہ نے وہ ایمان ان کو دیا کب؟ غرق ہونے سے پہلے۔ یہ احمد جاوید آکر ابن عربی کا یہ عرفان سکھائیں گے کہ فرعون جب دنیا سے گیا ہے تو با ایمان گیا ہے، فقبضہ طاہرا مطہرا، کہ فرعون کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب اس کی روح قبض کی ہے تو وہ طاہر اور مطہر تھا۔ اب طاہر مطہر کے کیا معنی ہے؟ تو شرع سعین الدین ترکا، ابن ترکا کے نام سے یہ شرح بہت مشہور ہے، اور یہ بھی کس پر ہے؟ ابن عربی کی فصوص الحکم پہ ہے۔ تو یہاں پر یہ کہتے ہیں قبضہ طاہرا من حدث الشرک بمطابعتہ موسیٰ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو پاک، اس کی روح کو قبض کیا، یعنی فرعون پاک ہو چکا تھا، کس سے؟ شرک سے پاک ہو چکا تھا، کیونکہ وہ مرتے وقت حضرت موسیٰ کی اطاعت کر رہا تھا۔ یہ ایک عجیب و غریب جھوٹی داستان ہے جو بنائی ہے۔ اور مطہرن سے کیا مراد ہے؟ لیس فیہ شیء من الخبث، کہ کوئی اس میں خباثت باقی نہیں بچی تھی۔ کون سی خباثت؟ گناہ کی، اور جو اس کے آباء و اجداد کی جانب سے تھی۔ لأنہ قبضہ عند ایمانہ، کیونکہ اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی روح کو قبض کیا ہے ایمان کی صورت میں، اور کس صورت میں؟ کہ وہ موسیٰ کی اطاعت کو اپنے اوپر لازم سمجھتا تھا۔ فدخل فی الایمان قولا و فعلا، اور فرعون ایمان میں داخل ہو گیا تھا، قول کے اعتبار سے بھی اور فعل کے اعتبار سے بھی۔ یہ وہ عرفان ہے کہ جو ابن عربی کا ہے۔ اب آپ کے سامنے شرح جامی کا ایک دوسرا حوالہ ہے، اور یہ ہے حضرت ہارون علیہ السلام کے بارے میں۔ اور یہاں پر ہم بتاتے چلیں کہ اس قسم کی داستان بنائی ہے کہ حضرت ہارون پر جو حضرت موسیٰ علیہ السلام ناراض ہوئے، وہ اس وجہ سے نہیں ہوئے کہ بنی اسرائیل نے کیوں بچھڑے کی عبادت کی، بلکہ اس وجہ سے ہوئے بقول ان کے کہ کیوں تم نے عبادت سے روکا، کیونکہ بچھڑا بھی در حقیقت اس میں اللہ ہی ہے، اور وہ اللہ ہی کی عبادت کر رہے تھے بنی اسرائیل والے۔ فَكَانَ مُوسَىٰ أَعْلَمَ مِنْ هَارُونَ لِأَنَّهُ عَلِمَ مَا أَبَدَهُ أَصْحَابُ الْعِجْلِ لِعِلْمِهِ بِأَنَّ اللَّهَ قَدْ قَضَىٰ أَلَّا يُعْبَدَ إِلَّا إِيَّاهُ، کہ موسیٰ زیادہ علم رکھتے تھے ہارون سے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ بچھڑے کی عبادت کرنے والوں نے عبادت نہیں کی ہے سوائے اللہ کے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ عبادت تو کسی کی ہو ہی نہیں سکتی۔ تو اگر یہ نظریہ ان کا مان لیا جائے تو کہا جائے گا کہ پھر کسی بھی دین اور مذہب کے جو بت ہیں، مثال کے طور پر ہندوؤں کے، وہ بھی شرک نہیں کر سکتے، کیونکہ ان بتوں میں بھی اللہ ہی ہے، اور وحدت الوجود کے حساب سے بت بھی اللہ ہی مانے جائیں گے ابن عربی کے مطابق۔ اب یہ ناراض کیوں ہوئے؟ فَكَانَ عَطَبُ مُوسَىٰ أَخَاهُ هَارُونَ لِمَا وَقَعَ الْأَمْرُ فِي إِنْكَارِهِ، کہ موسیٰ کا ناراض ہونا اپنے بھائی ہارون پر اس لیے تھا کیونکہ انہوں نے اس عبادت سے روکا۔ اور کیوں روکا؟ کیونکہ ان میں اتنی سینے میں اتنی گنجائش نہیں تھی اور برداشت اتنا نہیں تھا کہ جتنا حضرت موسیٰ میں تھا۔ اب یہ کہتے ہیں فَإِنَّ الْعَارِفَ مَن يَرَى الْحَقَّ فِي كُلِّ شَيْءٍ بَلْ يَرَاهُ عَيْنَ كُلِّ شَيْءٍ، کیونکہ عارف واقعی وہ ہے کہ جو ہر چیز میں اللہ کو دیکھتا ہو، بلکہ اس چیز کو عین اللہ سمجھتا ہو، یعنی اس بچھڑے کو بھی عین خدا سمجھتا ہو۔ تو اس کے نتیجہ کیا ہوگا کہ پھر اگر کسی کوئی بت کی پوجا کرے تو اس کو بھی عین خدا سمجھنا چاہیے، کیونکہ وحدت الوجود کے حساب سے بت بھی خدا ہو جائے گا۔ فصوص الحکم کا جو ایک ترجمہ ملا کہ جس میں کچھ چیزیں مل گئیں حضرت موسیٰ کے بارے میں، حضرت ہارون کے بارے میں، تو یہاں ترجمہ آپ کے سامنے بیان کر دیتے ہیں۔ موسیٰ بنسبت ہارون کے حقیقت نفس الامری سے زیادہ واقف تھے۔ موسیٰ جانتے تھے کہ گوسالہ پرستوں نے حقیقت میں کس کی پرستش کی ہے۔ وہ یہ جانتے تھے کہ اس کا حکم ازلی ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ خدا جس شے کا حکم دیتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے، لہٰذا موسیٰ کا عتاب اپنے بھائی ہارون پر اس لیے تھا کہ ان سے انکار واقع ہوا، یعنی انہوں نے عبادت سے روکا، اس پر غصہ تھا، نہ کہ ان لوگوں نے عبادت کی اس پر غصہ تھا۔ اور ان کے قلب میں اتنی وسعت نہ تھی جتنے موسیٰ کے قلب میں تھی، کیونکہ عارف کامل تو وہ ہوتا ہے جو ہر شے میں حق کو دیکھے، بلکہ اس کو ہر شے کا عین دیکھے، یعنی ہر شے میں اللہ کو دیکھے نہ، بلکہ ہر شے کو اللہ ہی سمجھے۔ اب آپ کے سامنے ہے شرح الجامی۔ اب یہاں پر ایک بڑا عجیب و غریب موضوع ہے، وہ آپ کے سامنے بیان کر دیتے ہیں،
اور یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو ہے فص و حکمت فردیت فی کلمت محمدیہ. تو یہاں پر یہ موضوع کہتے ہیں فشہودہ للحق فی المرأۃ اتم و اکمل، کہ عورت میں جو اللہ کا مشاہدہ ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ مکمل اور کامل ہے. لأنه يشاهد الحق من حيث هو فاعل منفعل، کیونکہ جب عورت کے ساتھ وہ بعد میں جملہ آ جائے گا کہ کیوں ہے، یعنی جب وہ سیکسول ریلیشن قائم کرتا ہے تو وہ اس کی کیفیت بدل جاتی ہے اور وہاں پر وہ اللہ کی معاذ اللہ لذت کو محسوس کرتا ہے. اب یہاں پر ملا جامی اس کی شرح کر رہے ہیں، نیچے ہم نے ہائی لائٹ کر دیا ہے ای شہود الرجل الحق فی المرأۃ حین مواقعہ، یعنی مواقعہ کے وقت. مواقعہ کیا چیز ہے؟ یعنی سیکشول انٹرکورس کو کہا جاتا ہے کہ جو بعد میں اور واضح ہو جائے گا. اب اس کے بعد فرماتے ہیں یہاں پر دوبارہ کہ اعظم الوصل النکاح، کہ سب سے عظیم جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے قربت ہے وہ نکاح ہے. اب نکاح سے مراد نکاح جو پڑھا جاتا ہے یا شادی، وہ مراد نہیں ہے. نکاح سے مراد ہے وہی سیکشول انٹرکورس، اور وہ آپ کے سامنے بعد میں آ جائے گا. اب آپ کے سامنے خاتمی کی شرح فصوص الحکم ہے، اور یہاں پر یہ واضح کہہ رہے ہیں اعظم الوصل النکاح ای الجماع. جماع یعنی وہی انٹرکورس، کہ انٹرکورس کے وقت جو ہے انسان سب سے زیادہ خداوند تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کی لذت کو حاصل کرتا ہے بقول ابن عربی کے. اب آپ کے سامنے انہی حاتمی کا دوسرا پیج ہے، پیج نمبر 740، اور یہاں پر بھی یہ واضح فرما رہے ہیں موصوف اعظم الوصل النکاح ای الجماع وهو نظیر التوجہ الالہی، ای الجماع وهو نظیر توجہ الالہی، کہ سب سے زیادہ توجہ جو ہوتی ہے وہ جمع کی صورت میں یعنی انٹرکورس میں ہوتی ہے. فصوص الحکم کا اب اردو ترجمہ بھی آپ کے سامنے بیان کر دیتے ہیں، گو کہ ترجموں میں کافی ڈنڈی مارنے کی کوشش کی گئی ہے. غرض یہ کہ مرد کا حق کو، اب حق سے کیا مراد ہے؟ نہیں اللہ، غرض یہ کہ مرد کا اللہ کو عورت میں مشاہدہ کرنا اتم و اکمل ہے، کہ جو ہم نے پہلے عربی میں بیان کیا. جب حق تعالیٰ کا مادے سے پاک ہو کر مشاہدہ نہیں ہو سکتا، اور مشاہدہ ہو سکتا ہے تو صرف مادے میں، تو عورتوں میں شہود کامل ہوتا ہے. اتحاد، وصال اور فنا سب نکاح میں حاصل ہوتا ہے، اور نکاح کے معنی ہم بیان کر چکے ہیں. تو یہاں پر کہا جائے گا کہ جو ہم نے پہلے مثال دی کہ اگر ابن عربی کے مطابق بچھڑے کی عبادت جو ہے وہ معاذ اللہ وہ اللہ ہی کی عبادت تھی، بلکہ عین خدا کی عبادت تھی، اور اس عبادت سے روکنے کی وجہ سے معاذ اللہ حضرت ہارون سے نازل ہوئے بقول ابن عربی کے، تو پھر یہاں پر کہا جائے گا خاتون میں جب اللہ کا شہود ہو رہا ہے اور یہ اتم کہہ رہے ہیں تو اس کے معنی یہ نہیں ہے دوسروں میں نہیں ہو رہے ہیں. تو بس کسی کے ساتھ بھی جب ایک جنسی تعلق کیا جائے تو وہاں پر بھی ابن عربی کے حساب سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بقول اس کے ایک جلوہ نظر آئے گا. اب یہاں پہ کہا جائے گا جب یہ وحدت الوجود کی بات ہو ہی رہی ہے تو اس کا مطلب ہے چرس ہو یا ہیروئن ہو یا شراب ہو یا جو بھی چیز ہو، اس کی لذت میں بھی جو ہے انسان کی یہی کیفیت ہوگی. یہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ بعض دفعہ یہ بعض صوفی قسم کے لوگ کہتے ہیں کہ شریعت کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ بھی یاد رکھیں کہ وہ لوگ جو شریعت پر عمل کرتے ہیں اور اہل بیت علیہم السلام کو مانتے ہیں، جیسے چشتی وغیرہ بعض، وہ قطعاً مسلمان ہیں اور محب اہل بیت ہیں. ہم جن صوفیوں کی بات کر رہے ہیں یہ وہ ہیں کہ جو شریعت کو نہیں مانتے اور اس قسم کی فضول باتیں کرتے ہیں اور اہل بیت علیہم السلام کا انکار کرتے ہیں. بہت سارے موضوعات ہیں ابن عربی کے بارے میں جو ہم کبھی تفصیل سے بیان کریں گے. اور اب آپ کے سامنے چند فتوے ہیں جن میں سے سب سے پہلے ہے حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید صادق روحانی رضوان اللہ تعالی علیہ کا. ان سے سوال ہوا ابن عربی کے شیعہ ہونے کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو آپ نے جواب دیا ابن عربی اپنی کتاب فتوحات مکیہ میں خود کو امام زمان کی معرفت سے بے نیاز کہتا ہے. ایک، خدا کو کل اشیاء قرار دیتا ہے، جیسا کہ ہم اس کتاب میں بتا چکے کہ وہ بچھڑے کو بھی کہہ رہا ہے کہ وہ بھی اللہ ہے. امیر شام اور متوکل جیسوں کے لیے ولایت ظاہری اور باطنی کا قائل ہے. فتوحات مکیہ میں ایک جگہ اس نے کہا ہے کہ معاویہ بھی اور متوکل بھی خلیفہ ظاہر بھی تھے اور باطن بھی تھے. اپنے آپ کو انبیاء سے توحید کا امتحان لینے کے قابل سمجھتا ہے. کشف و شہود کی دنیا میں شیعوں کو خنزیر کی شکل میں دیکھنے کا مدعی ہے. اس قسم کے خرافات کے بعد اس کے مذہب کے بارے میں کیا شک رہ جاتا ہے کہ یہ سوال کیا جائے. تو اب تک تو عروۃ الوثقیٰ کے جو دیوبندی استاد ہیں جواد نقوی، وہ دشمنان حضرت فاطمہ اور قاتلین حضرت فاطمہ کے فضائل پڑھ رہے ہیں. اب جو ان کے شاگرد اگلے مرحلے میں آئیں گے وہ اتنی ترقی کر جائیں گے کہ وہ متوکل کے فضائل پڑھیں گے، کیونکہ ان کا استاد آ کے جب ان کو عرفان سکھائے گا تو وہ یہ بھی سکھائے گا کہ
فرعون طاہر مطہر دنیا سے گیا معاذ اللہ، اور ساتھ میں یہ کہ متوکل جو ہے وہ خلیفہ باطن ہے۔ ابن عربی کے عرفان کے بارے میں آیت اللہ العظمیٰ سستانی صاحب سے جب سوال ہوا تو وہ فرماتے ہیں اعتقادی معارف کے بارے میں میرا عقیدہ بزرگ علماء امامیہ والا ہے کہ عقائد کو آیات قرآن اور فرامین معصومین علیہم السلام سے حاصل کیا جائے، اور ابن عربی جیسے عرفان کی ہم تائید نہیں کرتے۔ تو یہاں پر بات واضح ہو گئی کہ یہ بالکل بھی تائید نہیں کرتے، اسی وجہ سے انہوں نے نجف میں بھی ان چیزوں پر ایک حد تک پابندی لگائی ہے۔ ہاں، اگر کوئی نالج کے لیے پڑھنا چاہے تو وہ تو کسی کی بھی کتاب کو پڑھے، مثال کے طور پر ہندوؤں کی کتابوں کو پڑھا جائے، یا جو ہندوؤں کا عرفان ہے اپانشاد پڑھا جائے، وہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن اس کو معرفت خدا کے لیے پڑھا جائے تو یہ بالکل غلط ہے۔ معرفت خدا ہمیں صرف اور صرف قرآن سے اور اہل بیت علیہم السلام سے ملے گی۔ آیت اللہ العظمیٰ موسیٰ شبیری زنجانی صاحب سے سوال ہوا ابن عربی کے بارے میں اور ملا صدرہ کے بارے میں، تو آپ نے فرمایا فقہاء امامیہ کی روش پر کاربند رہنا چاہیے جو پیغمبر اکرم اور ائمہ معصومین سے مروی صحیح احادیث، آداب اور سنن ماثور پر عمل کرنا ہے، یعنی وہ سنتیں کہ جو روایات سے ملی ہیں ان پر عمل کرنا ہے۔ تزکیہ، سعادت اور کمال کے حصول کا یہی واحد طریقہ ہے، یعنی ملا صدرہ کے نظریات یا ابن عربی کے ذریعے سے دین کو نہ سمجھا جائے۔ اب یہاں پر ہم بتاتے چلیں کہ جو لوگ جتنا شور مچا رہے ہیں صرف وہ شور ہے کہ یہ پڑھتے ہیں چیزیں لیکن اس کے ذریعے سے نہ کسی کے سامنے کچھ ثابت کر پاتے ہیں۔ کیوں کہ جو خود ہی اللہ کو بتوں میں دیکھ رہا ہو یا مثال کے طور پر بچھڑے کو دیکھ رہا ہو، وہ دوسرے کے کیا عقیدے کو صحیح کرے گا۔ دعائے خداوند تبارک و تعالی شیعوں کو تمام فتنوں سے محفوظ رکھے، خصوصاً جو فتنے اس وقت عروۃ الوثقی نام کے اس دیوبندی مدرسے سے پھیل رہے ہیں، اور جو وہاں پر طالب علم ہیں ان کے والدین کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ اپنے بچوں کی ہدایت کے لیے انہیں وہاں سے نکالیں، اور جو استاد صرف دنیا کے کچھ مال کے لیے اس آخری عمر میں کہ داڑیاں سفید ہو چکی ہیں تھوڑے سے مال کے لیے اور ایک گھر کے لیے اور گائے کے دودھ کے لیے اپنی آخرت کو خراب کر رہے ہیں، خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کی ہدایت فرمائے، اور ساتھ ہی وہ لوگ گو کہ ان کے پاس جو پیسہ آ رہا ہے وہ قطعاً صرف ڈونیشن کا نہیں ہے، لیکن چند وہ حضرات کے جو لاہور کے شیخ برادری کے ہیں کہ جن کے آباء و اجداد قطعاً مومن تھے لیکن یہ لوگ دھوکہ کھا رہے ہیں، ان کو بھی خداوند تبارک و تعالیٰ ہدایت فرمائے اور وہ اپنے مال کو شیعت کو برباد کرنے کے لیے خرچ نہ کریں۔